الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اور کہنے لگے یہ کافر لوگ ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی خیر کی چیز ہوتی تو تم ہم سے سبقت نہ کرتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب یہ ہدایت قبول نہیں کر سکے، فَسَيَقُولُونَ، تو ان قریب کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام رحمہ، وہی پیشوا بھی تھی، وہی رحمت بھی تھی. وہذا کتاب، اور یہ کتاب قرآن کریم، مصدق اللسان عربیہ، اسی کی تصدیق کرنے والا ہے عربی زبان میں. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے وہ ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے نیکی کرنے والوں کو. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اس پہ ڈٹ گئے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے رہے. ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے جو لوگ آپ پہ ایمان لائے وہ لوگ تھے جو معاشی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، غریب لوگ. عرب کے بڑے بڑے سرداروں، وڈیروں، نوابوں کے نوکر اور غلام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کمزور درجے کے لوگ جن کو معاشرے والے کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ لوگ پہلے مسلمان ہوئے. تو
ان لوگوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنتے ہوئے دیکھ کر ابو جہل اور اس جیسے بڑے بڑے سردار وہ تانے دیا کرتے، لو جی یہ پیغام اگر اس میں کوئی صداقت ہوتی، کوئی سچائی ہوتی، کوئی اس میں خیر کی چیز ہوتی تو ماننے والے یہی لوگ ہوتے، ہم جیسے بڑے سردار مانتے۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کی ایک باندی تھی زبیرہ، یہ مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل اس میں بڑی سختیاں کرتا اور بہت ستاتا، تنگ کرتا کہ یہ دین چھوڑ دے، اور جب کبھی مجلس کسی محفل میں بیٹھا ہوتا کہتے لو جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے، یہ ہمارے نوکر چاکر، ہمارے غلام، ہمارے ملازم، یہ ان سے انقلاب لائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی زنیرہ، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ باندی مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کفار کے طریقے کے مطابق بڑی سختیاں کی، بہت ستایا، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوئی، ایمان پہ جمی رہی، ڈٹی رہی۔ تو یہ حضرات بھی کہتے کہ لو جی یہ کمین اور یہ کمزور درجے کے لوگ یہ ایمان لا۔ اللہ پاک نے ان کی بات کو نقل کیا کہ ان الذین کفروا وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا، اگر اس دین کے اندر، اس پیغام کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ما سبقونا الیہ، یہ ہم سے پہلے یہ دین قبول نہ کرتے۔ یعنی ان کا ذہن یہ تھا کہ ہر بھلائی ہمیں ملے، پہلے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حقدار۔ حالانکہ میرے محترم دوستوں، یہ جو دین ہے، یہ جو علم ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ وحی کا پیغام ہے، یہ کسی کے گھر کی باندی نہیں ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اور جو طلب والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، بے طلبوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن کے اندر طلب تھی وہ غریب تھے، وہ دور تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو ایمان لاتے رہے، پاس بیٹھتے رہے۔ اور جن کے اندر طلب نہیں تھی، وہ چاہے سردار تھے، نواب تھے، وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، وہ اسلام سے دور ہی ہے۔ یہ پہچان بلکہ بن گئی، اس چیز کی علامت ہو گئی کہ اللہ کے سچے نبی جو ہوتے ہیں ان کے ماننے والے پہلے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں صلح حدیبیہ کا زمانہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہرقل کے پاس پہنچا، روم کا بادشاہ ہرقل، آپ نے اس کو خط بھیجا، اسلام کی دعوت دی۔ خط اس تک پہنچا تو اس نے پتہ کروایا کہ یہاں کوئی عرب کا قافلہ کوئی آیا ہوا ہو اس علاقے کا، تو پتہ چلا کہ انہی دنوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے نہیں تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یہ بھی روم میں گئے ہوئے تھے، تو اس نے ان کو طلب کر لیا اور ان قافلے والوں سے کہا کہ تم میں جو سردار ہے میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان آگے بڑھے، ان کو سامنے بٹھا لیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ ابو سفیان نے ان کے جواب دینے تھے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر جھوٹ بولا تو بڑی سخت سزا ملے گی۔ عرب کے لوگ ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کافر تھے، وہ ہر طرح کی برائی ان میں تھی لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔
تو ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے بہت سارے سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس کے ماننے والے کیسے، اس کے ماننے والے کیسے؟ تو کہتے میں نے بڑے فخر سے کہا ایک کمی کمین ہمارے نوکر چاکر، یہ غریب غربا، یہ معاشرے کا کمزور طبقہ، یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو کہتے جب میں نے یہ کہا تو ہرقل ساتھ ہی کہنے لگا اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، عالم بھی تھا پہلی کتابوں کا، وہ کہنے لگا جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان پہ پہلے ایمان لانے والے غریب غربائی لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الدین غریبا وسیعود غریبا، دین کی جب ابتدا ہوئی تو یہ دین اجنبی سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک نئی اور انوکھی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ دین پہ چلنے والے کو نئی اور انوکھی مخلوق سمجھی جائے گی، ان کو حیثیت نہیں دی جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا فطوبی للغرباء، ایسے غرباء کے لیے میں خوشخبری سناتا ہوں، بشارت سناتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، عرب کے معاشرے میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہر بھلائی ہمارے حصے میں آنی چاہیے۔ آج کے لوگ بھی جب دیکھتے ہیں کہ جناب لوگ مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر مذہب کے لبادے میں بھی لوگ خود ہی آ جاتے ہیں کہ جی اسی مذہبی ساڑھے نال ہی چلو، کسی اور کی طرف نہ جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ یہ ایک نشانی اور علامت بن گئی، جس دینی تحریک میں غریب غربا لوگ ان کی اکثریت ہوگی اور وہ دین والے ہوں گے، وہ تحریک دینی تحریک وہ حق والی سمجھی جائے گی۔ اور جس تحریک کے اندر بے شک وہ دین کے لبادے میں ہو، اس کے ماننے والے سردار ہوں گے، نواب ہوں گے، رؤساء ہوں گے، جگیردار ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، وہ چاہے دین کے لبادے میں بھی ہوگی، وہ دینی تحریک نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ علامت اور سمبل ہے، یہ ایک پہچان بن گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جناب اگر یہ خیر کی چیز ہے تو آپ ہم سے آگے کیسے بڑھ گئے، ہمیں ملنی تھی۔ اور فرمایا جب ان کو ہدایت نہیں ملی وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوئی، تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے اوپر غور کرتے، خود کو تبدیل کرتے، الٹا کیا کہنے لگے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ یہ جو پیغام ہے نا یہ جھوٹ ہے، گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور پرانا جھوٹ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں آ گئی، یہ پرانا جھوٹ ہے جو گھڑ کے لے آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کریم نعوذ باللہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کریم گھڑا ہوا ہے، تراشا ہوا ہے، خود بنایا ہوا ہے، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اس کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے؟ اس پہ تو تم بھی ایمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ عرب کے مشرک بھی وہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کو سمجھا کرتے تھے کہ یہ صحیح دین پہ ہے، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ماننے والے تھے۔ تو جب تم اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے اس کو امام مانتے ہو، اس کو رحمت مانتے ہو، اور یقیناً وہ کتاب اپنے وقت میں پیشوا تھی، وہ کتاب اپنے وقت میں سراپا رحمت تھی، فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ کتاب، یہ قرآن کریم مصدق، یہ اسی کی تو تصدیق کرنے والا ہے، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں، اسی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس میں توحید تھی، اس میں توحید ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بیان تھا، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اس میں مرنے کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت اور حساب کتاب کا ذکر تھا،
اس قرآن کریم میں بھی یہی ذکر ہے، اس میں بھی پیغام تھا کہ جو اللہ کی مان کے چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اس میں بھی یہی پیغام ہے۔ تو فرق کہاں پہ لگ گیا؟ اس کو تسلیم کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ کتاب لسان عربیہ، عربی زبان کے اندر، تمہاری اپنی زبان کے اندر۔ تورات تو تمہاری زبان میں نہیں تھی، انجیل تو تمہاری زبان میں نہیں تھی، اس کو تسلیم کرتے ہو، عربی زبان میں آنے والی قرآن کریم جیسی کتاب کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ چونکہ قرآن کریم پہلے عرب کے لوگوں کے پاس آیا، اس لیے عربی زبان میں آیا، اور عربی زبان ایسی زبان ہے جس کو اللہ پاک نے ساری زبانوں کی سردار بنایا۔ تو جیسے آخری نبی سارے نبیوں کے سردار، آخری امت ساری امتوں کی سردار، آخری کتاب ساری کتابوں کی سردار، تو آخری کتاب جس زبان میں آئی وہ زبان بھی ساری زبانوں کی سردار۔ اس لیے قیامت تک آنے والے انسان وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو، ان کے لیے اب راہ ہدایت قرآن کریم ہے جو عربی زبان کے اندر۔ قرآن کریم کو عربی کے ساتھ ہی پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر قرآن کریم کا صرف ترجمہ کسی زبان میں ہو، اردو میں، انگریزی میں، کسی اور زبان میں صرف ترجمہ ہو، ایسے ترجمے کو پڑھنا بھی ناجائز ہے، ایسا ترجمہ لکھنا بھی ناجائز ہے۔ عربی کے بغیر قرآن کریم نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ نماز میں بھی اگر کسی نے تلاوت کرنی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لوں تو نماز ہونی چاہیے۔ ہاں ترجمہ سیکھنا زیادہ بہتر ہے، الگ ایک چیز ہے، لیکن ترجمے کی وجہ سے عربی الفاظ کو چھوڑ دینا یہ کمبختی ہے، عربی قرآن سے محرومی ہے۔ اصل قرآن کریم ہے ہی عربی زبان کے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو خبردار کیا جائے، ظالموں کو متنبہ کیا جائے، ظالموں کو وارننگ دی جائے۔ ظالم سے مراد مشرک بھی ہے، ظالم سے مراد کافر بھی ہے، ظالم سے مراد دنیاوی معاملات میں ظلم کرنے والا بھی ہے، ظالم سے مراد اللہ کا حق مارنے والا یا بندوں کا حق مارنے والا، یہ سب ظالم ہے۔ فرمایا ان ظالموں کو وارننگ دی جائے، نوٹس دیا جائے، آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے، اور دوسری طرف وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، جو نیکی کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا دھیان رکھنے والے ہیں، تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے یہی قرآن بشارت کا پیغام بن جائے، خوشخبری بن جائے، ان کے لیے یہی قرآن آخرت کے اندر نعمتوں کی بہاریں بیان کرنے والا بن جائے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ محسن لوگ کون ہیں؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یقین کر لیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ ہم بھی سب مل کے کہہ دیں ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اس کا یقین صرف زبان سے کہنا نہیں، یقین ہو مجھے پالنے والا پیسہ نہیں ہے، مجھے پالنے والا میرا ماں باپ نہیں ہے، مجھے پالنے والا میری کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، کوئی امریکہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کسی بت کسی آستانے نے میری پرورش نہیں کی، مجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ظاہر ہے جس نے پالا ہوگا انسان اسی کی اطاعت کرے گا، اسی کی فرما برداری کرے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے پالنے والا IMF ہے، امریکہ ہے، بڑی طاقت ہے، تو وہ اس کی بات مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا۔ اور اگر کوئی سمجھے گا کہ میرا پالنے والا صرف اللہ ہے تو وہ
اللہ کے سوا کسی کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جنہوں نے یقین کر لیا کہ ہمارا پروردگار کون ہے، اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، جم گئے اس پہ، حالات ادھر کے ادھر ہو گئے لیکن ان کے نظریے میں کوئی فرق نہیں پڑا، آندیاں چلی، طوفان آئے، حالات بگڑے، لیکن وہ اسی بات پہ ڈٹے رہے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ۔ یہ استقامت اللہ کو مطلوب ہے۔ ہم آج کل کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو کرامتیں نہیں چاہیے، اللہ کو استقامت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ ایک بندہ 2 نفل پڑھتا ہے لیکن روزانہ پڑھتا ہے، ایک بندہ جب دل کرتا ہے پھر تو 20 نفل پڑھ لیتا ہے، جب نہیں دل کرتا پھر فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ 2 نفل ہی روزانہ پڑھے، اللہ کو یہ بندہ محبوب ہے۔ فرضوں کے بعد سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس پہ انسان پابندی کرے، چاہے وہ تھوڑی، یہ بھی استقامت ہے۔ فرمائیے جو ایسے استقامت والے ہوں گے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں ان کو کوئی غم ہوگا۔ علماء فرماتے خوف اپنی ذات کا